وہ احمد شہزاد جنہوں نے 2023 میں پاکستان ڈومیسٹک میں راج کیا ہے، پاکستان ڈومیسٹک کرکٹ میں رنوں کے انبار لگائے ہیں، رنوں کے ڈھیر لگائے، وہ احمد شہزاد کل ایک انٹرویو میں ڈیلی پاکستان کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کچھ اہم باتیں جو ہیں وہ بتائی ہیں، کیوں انہوں نے پی ایس ایل چھوڑ دی، اب نہیں کھیلیں گے ان 6 ٹیموں کے ساتھ ریٹائرمنٹ کا اعلان جو انہوں نے کیا تھا کہ وہ پی ایس ایل سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہیں، وہ پی ایس ایل میں اب کھیلتے ہوئے کبھی بھی نظر نہیں آئیں گے، خاص طور پہ ان جو 6 ٹیمیں ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی اور ٹیم آئی تو وہ ان کا کہنا تھا کہ دیکھا جائے گا، اور ان کو ٹیم سے کیوں باہر کیا گیا تھا اور آج تک وہ نظر کیوں نہیں آئے، ڈومیسٹک میں اتنا زیادہ اچھا پرفارم کرنے کے باوجود بھی وہ نیوزی لینڈ کے ٹور کے لیے نظر کیوں نہیں آئے اور ان کو پی ایس ایل میں پک کیوں نہیں کیا گیا۔ ان سب باتوں پہ احمد شہزاد نے ڈیلی پاکستان کو انٹرویو دیتے ہوئے بہت اہم باتیں کی ہیں اور بہت کچھ بتایا ہے، جن میں سب سے جو پہلا سوال ان سے کیا گیا تھا وہ آف کورس یہی تھا کہ وہ پاکستان ٹیم کی طرف سے جب کھیلتے تھے 2012-13 میں تو ان کا جو کمپیریزن ہے وہ وراٹ کوہلی سے کیا جاتا تھا کہ ان کی طرح شاٹس لگاتے ہیں بیک فٹ پہ، وہ کور ڈرائیو ہو گئی یا وہ جو رسٹ شاٹ لگاتے تھے ان کی طرح ویسے وہ شاٹ لگاتے تھے، اور کچھ حد تک ان کے شاٹس واقعی میں ایسے تھے بھی صحیح جیسے وراٹ کوہلی کھیلا کرتے تھے، ان کو وہ کاپی کرتے تھے۔ یہ بات انہوں نے خود بھی کئی مرتبہ کہی تھی کہ وہ واقعی میں کاپی کرتے تھے، کیونکہ وراٹ کوہلی آف کورس جب سے آئے تھے وہ سٹار تھے اور جب تک ہیں وہ سٹار ہیں، جب تک کرکٹ رہے گی تب تک سٹار رہیں گے، تو ان کو کاپی کرتے تھے اور یہ بری بات بھی نہیں تھی۔ تو احمد شہزاد نے کہا کہ ان کو ہمیشہ ٹیم سے جب باہر نکالا گیا تو ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ٹیم کے اندر لابینگ کرنی پڑتی ہے، ٹیم کے اندر یاریاں دوستیاں بنانی پڑتی ہیں تاکہ آپ ٹیم کے اندر رہ سکیں، اور انہوں نے کہا شاہد افریدی، عمر گل اور یونس خان کے علاوہ ان کی خاص کسی سے آج تک دوستی رہی نہیں تھی، ایز اے کرکٹ پلیئر، ایز اے ٹیم میٹ وہ رہتے تھے۔ یہ 3 پلیئر ایسے تھے، شاہد آفریدی اور عمر گل سے ان کی بنتی تھی، اس کے علاوہ انہوں نے کہا میری کسی سے خاص بنتی نہیں تھی، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے دوسرا سوال کا جواب دیا کہ پاکستان ٹیم سے اس وقت ان کو کس طرح سے ڈراپ کیا گیا تھا کہ 2017-18 کے چیمپئن ٹرافی کے بعد آہستہ آہستہ وہ ٹیم کے اندر نظر بھی نہیں آتے تھے اور ایک دم سے جو پردہ تھا اس سے غائب ہو گئے، تو انہوں نے کہا ہمیشہ سے ان کو ایک ہی بہانہ کر کے ٹیم سے نکالا جاتا رہا، اور وہ یہ تھا کہ آپ انڈسپلنڈ ہیں، آپ ڈسپلن میں نہیں رہتے، اور وہ ڈسپلن کیا تھا جس میں نہیں رہتا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے خود سے بہت سوال کیا، اکثر میں یہ خود کو کہتا بھی ہوں کہ شاید کمی مجھ میں ہی تھی، لیکن انڈسپلن جو تھا وہ مجھے آج تک خود میں نظر نہیں آیا، میں ہمیشہ کرکٹ پہ فوکس کرتا تھا۔ خیر اس ٹائم پہ تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ انڈسپلنز تھے ان کے اندر، جیسے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ رہنے کا ان کو شوق تھا، اگر اس وجہ سے کسی کو ٹیم میں نہیں رکھا جاتا تو آج کل کے بھی بہت زیادہ کرکٹر پاکستانی ایسے ہیں جن کو سوشل میڈیا پہ رہنے کا شوق ہے، تو ان کو بھی نکالا جائے، ان کو بھی انڈسپلنڈ کہہ کے نکالا جائے ٹیم سے۔ یا انہوں نے کہا کہ ان کو شاید زیادہ بولنے کا کچھ شوق تھا، تو آج کل بھی ایسے لڑکے ہیں جن کو بہت زیادہ بولنے کا شوق ہے، جن کو تھوڑی بہت انگلش اگر اچھی بھلی آتی ہے تو وہ ہمیشہ بولتے ہوئے ہی نظر آتے ہیں، تو ان کو بھی انڈسپلنڈ کہہ کے ٹیم سے نکالا جائے، لیکن ایسا نہیں کیا جاتا۔ خیر تیسرے سوال میں جو کہ سب سے اہم تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے اتنا اچھا T20 کا جو پورا ڈومیسٹک سیزن ہے وہ کھیلا ہے 2023 میں، چاہے وہ 4 ڈے کا کپ ہو، چاہے وہ 1 ڈے کپ تھا، چاہے وہ T20 تھا، اس میں بھی اپنی ٹیم کو کوالیفائی کرایا، سیمی فائنل فائنل تک لے کے گئے۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ان کی ایوریج 4 ڈے کرکٹ میں 96 کی ایوریج ہے، انہوں نے پورا ٹورنامنٹ کھیلا ہے پاکستان کے اندر، 1 ڈے میں بھی بہت اچھی پرفارمنس انہوں نے دی، پہلے جو 4 T20 تھے 5 ان میں بھی انہوں نے نصف سینچریاں لگائی لگاتار۔ تو انہوں نے کہا میں نے تو بہت اچھی پرفارمنس دی، اس کے باوجود بھی کوئٹہ گلیڈیٹرز جو کہ جن کے اندر میں ہمیشہ رہتا تھا، جو ٹیم تھی پی ایس ایل کے اندر، انہوں نے مجھے پک نہیں کیا، تو انہوں نے کہا اس کی بھی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ جو کوئٹہ گلیڈیٹرز کے اونر ہیں ان سے ان سے شاید احمد شہزاد ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ پی ایس ایل میں جب آپ کی ٹیم کھیلتی ہے تب آپ کی ٹیم کوئٹہ کی ہے، کیونکہ اس وجہ سے 2 سے 3 لڑکے کوئٹہ کے ہونے چاہیے، کوئٹہ کے جو سٹیڈیمز ہیں اور وہاں پہ آپ کو کام کرنا چاہیے، ہماری ٹیم کو کام کرنا چاہیے، اور کوئٹہ کہ جو ینگ لڑکے ہیں ان کے لیے کوئی جو پروگرام ہے وہ کرنا چاہیے جن میں ان کو سکھایا جائے، جن میں ان کو کوچز پرووائڈ کیے جائیں، جو پشتون ہیں کوئٹہ کے ان کے لیے کرکٹ کی فیسلٹیز کو زیادہ ڈیولپ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا شروع میں تو وہ ہا ہو کہتے ہوئے نکل جاتے تھے، کیونکہ تب احمد شہزاد کی پرفارمنس بھی بڑی اچھی ہوا کرتی تھی، کیون پیٹرسن کے ساتھ وہ کافی اچھی پارٹنرشپس بھی لگاتے تھے۔ تو تب انہوں نے کہا وہ تو ہنستے کھیلتے تھے، جب پرفارمنس آہستہ آہستہ ڈپ ہوئی تھوڑی سی تب ان کو یہ باتیں جو ہیں وہ کھلنے لگیں، اور تب انہوں نے اسی بات کا بہانہ بنا کے مجھے کوئٹہ گلیڈیٹر سے
روانہ کر دیا کہ آپ جائیں, آپ بولتے بہت زیادہ ہیں, انڈسپلنڈ ہیں. اور یہی بات انہوں نے کہا کہ وہ عمر اکمل کے لیے بولتے ہیں کہ جو بندہ ان کو صلاح دے, جو بندہ ان کو مشورہ دے کہ ایسے کرنا چاہیے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور ایٹ دا اینڈ ان سے پوچھا گیا کہ نیوزی لینڈ کے ٹور کے لیے آپ کا نام اسٹرانگلی سجیسٹ کیا جاتا رہا, سوشل میڈیا پہ خبریں گردش کرتی رہیں کہ احمد شہزاد کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں, سلیکٹرز کی نظر میں ہیں. وہاب ریاض بھی کہتے رہے کہ وہ اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں تو ہماری نظر میں ہیں. اینڈ ایٹ دی اینڈ یہ ہوا کہ ان کا نام ہی کہیں پہ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ میری تو کوئی یاریاں دوستیاں نہیں ہیں. لوگوں کو لگتا تھا کہ وہاب ریاض سے, کامران اکمل سے میری یاری دوستی ہے, تو ان کے ساتھ تو میری دوستی کبھی رہی ہی نہیں ہے. ہاں, ایز اے ٹیم میٹ ہم لوگ کھیلتے رہے, کافی عرصہ کھیلتے رہے. تو اگر کسی کو یہ لگتا تھا کہ ان سے میری یاری دوستی ہے تو وہ نہیں تھی, شاید اسی وجہ سے مجھے پک نہیں کیا گیا. اور یہ ایک زیادتی ہے. اس کم سے کم ٹور کے لیے ان کو چانس دینا چاہیے تھا. چاہے اتنا عرصے کے بعد انہوں نے بہت اچھا پورا سیزن کھیلا تھا. ایک پلیئر جب پاکستان کی طرف سے کھیلتا ہے تو اس کو خود کو پروو کرنے کے لیے اور کوئی بھی موقع نہیں دیا جاتا. وہ ڈومیسٹک میں اس کو کھیلنا پڑتا ہے. وہ ڈومیسٹک میں احمد شہزاد نے بہت اچھا تو ڈومیسٹک کے علاوہ پاکستان کا کسی پلیئر کو اگر خود کو پروو کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے دوسرا پلیٹ فارم PSL ہے. آپ نے ڈومیسٹک میں پرفارم کر دیا, لیکن آپ کو 6 فرینچائزی میں سے پاکستان کی اپنی لیگ نے, اپنے ہی کنٹری کے لیگ نے یہ کیا کہ کسی بھی فرینچائزی نے آپ کو پک نہیں کیا. حالانکہ کم سے کم پک کرنا چاہیے تھا ان کو. چاہے جتنے بھی پیسے دے لیتے آپ, وہ شاید کھیلنے کے لیے بھی راضی ہو جاتے کیونکہ وہ خود کو پروو کرنا چاہتے تھے. آپ ان کو سارے میچ بھی نہ کھلاتے, آپ ان کو رکھ لیتے, ایز اے بیک اپ رکھ لیتے, آپ ان کو 2 سے 3 موقع کہیں پہ دیتے, کیا پتہ وہ پرفارم کر جاتے. ایک بندہ جس نے پاکستان کو اتنے سال سرو کیا, ٹھیک ہے بہت زیادہ شروع میں 2-3 سال تھے جو بہت اچھے تھے ان کے پرفارمنس کے, بعد میں وہ ان اینڈ آؤٹ رہتے رہے, لیکن پھر بھی پاکستان کو انہوں نے سرو کیا. وہ بندہ کہتا ہے میں نے کسی لیگ میں نہیں جانا, حالانکہ ان کو آفر تھی, سب کو پتہ تھا کہ وہ T10 کی ان کو آفر کی گئی تھی, لیکن پھر بھی احمد شہزاد نہیں گئے کیونکہ وہ ڈومیسٹک کھیل کے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا چاہتے تھے. تو جن کے اندر اتنا جذبہ ہو, جو کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہوں, کم سے کم ان کو تو موقع دیا جائے. ورنہ آپ کی ٹیم کا جو بھی حال ہو رہا ہے وہ تو کسی سے دور پرے کی بات ہے نہیں. آپ جن کو موقع دے رہے ہیں ان کے بھی جو پھول ہیں وہ گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.